کلمہ شہادت اللہ اکبر۔ جنازہ اٹھایا جا رہا تھا، ہر طرف دکھ اور تکلیف سے بھری آوازیں تھیں، مگر ثانیہ اس کا حال سب سے برا تھا۔ اس کا آخری سہارا، اس کا باپ، اسے اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ جنازہ اٹھاتے ہی ثانیہ کی چیخ و پکار نے سب کے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح آگے بڑھی، لیکن صحن میں موجود عورتوں نے اسے بازوؤں سے مضبوطی سے تھام لیا۔ بابا مجھے بھی ساتھ لے جائیں، میں اکیلی کیسے جیوں گی؟ اس کی آواز گلے میں پھنس رہی تھی، جیسے سانس لینا بھی محال ہو گیا ہو۔ آنسوؤں سے دھندلائی آنکھوں سے اس نے دیکھا کہ جنازہ اٹھانے والے قدم آگے بڑھا رہے تھے، اور اس کی زندگی کا سب سے بڑا اور محفوظ سایہ آہستہ آہستہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو رہا تھا۔ محلے کی عورتیں اسے دلاسا دینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس وقت ثانیہ کو ہر روز اور ہر آواز وجود سے دور ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اب اس گھر میں صرف ایک گہرا دم گھونٹتا ہوا سناٹا رہ گیا تھا۔ جنازہ گھر سے نکلتے جیسے ثانیہ کی دنیا ہی اجڑ گئی۔ وہ نڈھال ہو کر صحن کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی، جہاں اس کی سسکیاں اور آہ و بکا وہاں موجود ہر انسان کا دل دہلا رہی تھی۔ مگر افسوس، اسی بھیڑ میں کچھ ایسے دل بھی تھے جو اس یتیم ہوتی 20 سال لڑکی کے دکھ سے زیادہ اس کے بوجھ سے خوفزدہ تھے۔ اب یہ باپ کی میت قبرستان پہنچی بھی نہ ہوگی کہ رشتہ داروں کی کانا پھوسیاں شروع ہو گئیں۔ ثانیہ کی سوتیلی ماں نے ایک گہری سانس لی اور صحن کے کونے میں کھڑی ثانیہ کی چچیوں اور پھوپھیوں کو دیکھا، جو پہلے اس 20 سالہ جوان لڑکی کو لے کر الٹی سیدھی باتیں بنا رہی تھیں۔ بھائی میں تو پہلے ہی کہہ رہی ہوں، بڑی چچی نے اپنے دوپٹے کا پلو سیدھا کرتے ہوئے زہر آلود لہجے میں کہا، میرے گھر میں 2 جوان بیٹے ہیں، میں اس جوان جہاں لڑکی کو اپنے گھر پر ہرگز نہیں لے جا سکتی۔ کل کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو میری تو عزت مٹی میں مل جائے گی، زمانے کا تو کوئی بھروسہ نہیں۔ دوسری چچی نے فوراً حامی بھرتے ہوئے منہ بنایا، میری طرف سے تو یہ مر جائے، میں تو اسے جھوٹ موٹ میں بھی اپنے گھر نہ لاؤں اور نہ ہی سلاؤں۔ اپنے گھر لے جانا تو بہت دور کی بات ہے، اپنی ہی سکی بیٹیوں کے نصیب جاگے یا اس کی نحوست کا سایہ ان پر پڑے۔ رشتہ داروں کے یہ تلخ اور بے حسی بھرے الفاظ ثانیہ کے کانوں تک بھی پہنچ رہے تھے، جو پہلے ہی صدمے سے نڈھال تھی۔ اس کا دم گھٹنے لگا، اپنے سگے رشتوں کی یہ بے رخی دیکھ کر اس کا سر چکرانے لگا۔ دنیا اندھیر ہوتی محسوس ہوئی اور وہ ایک گہری آہ بھر کر وہیں فرش پر بے ہوش ہو گئی۔ اسی لمحے ہجوم کو چیرتی ہوئی مہناز بیگم آگے بڑھی۔ وہ ثانیہ کے مرحوم والد کے سب سے قریبی اور مخلص دوست کی بیوی تھیں۔ انہوں نے جب ثانیہ کو یوں بے ہوش ہوتے دیکھا اور رشتہ داروں کی زبانیں چلتی سنی تو ان کا خون کھول اٹھا۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھی اور ثانیہ کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ خدا کا خوف کریں آپ لوگ، مہناز بیگم نے کڑک دار مگر بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ابھی اس معصوم کے باپ کی مٹی بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی اور آپ لوگوں کو اپنی پڑی ہے۔ اگر سہارا نہیں بن سکتے تو کم از کم اس دکھ کی گھڑی میں اپنی زبانیں تو بند رکھیں۔ انہوں نے ثانیہ کو سہارا دیا اور محلے کی 1-2 عورتوں کی مدد سے اسے اپنے اندر کمرے میں بیڈ پر لٹایا۔ ثانیہ کافی دیر تک بے ہوش رہی۔ صدمہ اتنا گہرا تھا کہ اس کا وجود جیسے زندگی سے لاپرواہ ہو چکا تھا۔ جب ثانیہ کو ہوش آیا تو رات گہری ہو چکی تھی، کمرے کا بلب مدھم تھا اور باہر کا شور ایک بار پراسرار خاموشی بدل چکا تھا، کیونکہ زیادہ تر تعزیت کرنے والے جا چکے تھے۔ ہوش آتی ثانیہ کو جیسے ایک بار پھر اس بھیانک حقیقت کا جھٹکا لگا۔ اس نے تڑپ کر اپنی آنکھیں کھولی اور کمرے میں اپنے باپ کو تلاش کرنے لگی۔ بابا، وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، مجھے بھی اپنے ساتھ بلا لے بابا، میں کسی کے سہارے جیوں گی۔ وہ بیڈ سے اترنے کی کوشش کرنے لگی، اس کی سسکیاں رات کے سناٹے کو چیر رہی تھی۔ مہناز بیگم جو اس کے سرہانے بیٹھی اس کے سر پر پٹی رکھ رہی تھی، فوراً سے گلے لگا لیا اسے، ثانیہ بیٹی خود کو سنبھالو، اللہ کو یہی منظور تھا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور ثانیہ کے چچا اور چچیاں اندر داخل ہوئی۔ ثانیہ کے رونے کی آواز سن کر ان کے چہرے پر ہمدردی کے بجائے بیزاری تھی۔ بڑی چچی نے آستانے پر کھڑے ہو کر روکھے پن سے کہا، ثانیہ اب رونا دھونا بند کرو اور حوصلہ کرو، ہم سب نے صبح اپنے اپنے گھروں کو نکل جانا ہے، یہاں کوئی مستقل نہیں بیٹھ سکتا۔ تمہاری سوتیلی ماں بھی اپنے راستے دیکھے گی، ایسا کرنا تم صبح اپنی کسی چچی کے ساتھ چلی جانا اور وہاں سے اپنے ماموں کے گھر کا رخ کرنا، اب تم وہیں رہو گی۔ یہ سن کر چچا جو اب تک خاموش تھے تڑپ اٹھے۔ انہوں نے غصے سے اپنی بیوی کو دیکھا اور بولے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس کے ماموں اچھے لوگ نہیں ہیں، وہ نشئی اور جواری ہیں، میں اس یتیم بچے کو ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا، یہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر جائے گی۔ چچی کی بات سنتے ہی چچیوں کے چہروں کا رنگ اڑا، ان کے انداز میں شدید غصہ اور نفرت ابھر آئی، مگر چچا کے روب کی وجہ سے وہ زبان سے تو کچھ نہ بولی، لیکن ان کی آنکھیں صاف کہہ رہی تھی کہ اگر ثانیہ ان کے گھر آئی تو وہ اس کا جینا حرام کر دیں گی۔ کمرے میں پیدا ہونے والی اس تلخی کو مہناز بیگم نے بھاپ لیا۔ انہوں نے ثانیہ کو مزید کسی دکھ سے بچانے کے لیے ایک مضبوط فیصلہ کیا۔ وہ آگے بڑھی اور چچا کو مخاطب ہو کر بولی، بھائی آپ صاحب،
آپ لوگ اس بچی کی بالکل فکر نہ کریں، یہ کہیں نہیں جائے گی، یہ اب سے میرے ساتھ میرے گھر رہے گی۔ اس پر جتنا حق آپ لوگوں کا ہے، اس سے زیادہ حق میرے میاں کا اپنے مرحوم دوست کی بیٹی پر ہے۔ آپ سب لوگ جائیں اور اپنے اپنے کمرے میں آرام کریں، رات بہت ہو گئی ہے، میں ہوں اس کے لیے پاس۔ چچا تو جیسے اسی موقع کی تلاش میں تھے، انہوں نے سکھ کر سانس لیا اور چچا کو کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئی۔ چلیے جی، جب انہوں نے ذمہ داری لے لی ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے ٹانگ اڑانے کی۔ سب ایک ایک کر کے کمرے سے نکل گئے اور دروازہ بند ہو گیا۔ کمرے میں اب سے مہناز بیگم اور ثانیہ رہ گئی تھی۔ مہناز بیگم نے ثانیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے پیار سے پچکارتے ہوئے بولی، روتے نہیں امی جان، دیکھو میں ہوں نا تمہارے پاس، تمہارے بابا مجھے تمہاری ذمہ داری دے کر گئے ہیں۔ ثانیہ نے روتے ہوئے اپنی سرخ اور سوجی ہوئی آنکھیں مہناز بیگم پر جمائی۔ اس کے لہجے میں اب دکھ کے ساتھ ساتھ دنیا کی بے حسی پر شدید تکلیف اور زہر آمیز تلخی تھی۔ مہناز آنٹی، ثانیہ کی آواز کانپ رہی تھی، آپ نے دیکھا نا، یہ ہے میرے سگے رشتے جو میرے بابا کی جیتے جی ہمارے دم قدم سے تھے۔ آج بابا کی جاتی مجھے ایک بوجھ سمجھ رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں یہ جوان بیٹی ہے، کوئی کہتا ہے میں اسے جھوٹ موٹ بھی نہ سلاؤں۔ کیا 20 سال کی لڑکی ہونا کوئی گناہ ہے؟ کیا یتیم ہونا میری غلطی ہے؟ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولتی چلی گئی، اگر بابا نے مجھے پالا، مجھے پڑھایا، تو کیا میں ان کی عزت نہیں تھی؟ آج سب مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے میں کوئی گناہ کا پتلا ہوں۔ جس باپ کے سائے میں میں نے کبھی دھوپ نہیں دیکھی، آج اس کے جاتے سگے چچا کے گھر میں میرے لیے ایک چھت تک نہیں ہے۔ مجھے اس دنیا سے ڈر لگتا ہے آنٹی، لوگ کتنے ظالم ہیں، یہ رشتے کتنے کھوکھلے ہیں۔ ثانیہ کی تکلیف سے بھری اور سچی باتیں سن کر مہناز بیگم کا دل کٹ کر رہ گیا۔ ان کی اپنی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے ثانیہ کے آنسو پوچھے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ نہیں میری بچی، ایسا نہیں کہتے، دنیا میں اگر کچھ لوگ برے ہیں تو سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تمہارے بابا کی روح کو تکلیف پہنچے گی اگر تم یہاں ہمت ہارو گی۔ تم اکیلی نہیں ہو، میرا پورا گھر تمہارا ہے اور میں تمہیں وہ مقام دوں گی جس کی تم حقدار ہو۔ مہناز بیگم نے اسے مسلسل تسلی دی، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی رہی، یہاں تک کہ روتے روتے نڈھال ہو کر ثانیہ کی آنکھیں موندنے لگی اور وہ مہناز بیگم کی گود میں ہی سو گئی۔ جب ثانیہ گہری نیند سو گئی تو مہناز بیگم نے نرمی سے اس کا سر تکیے پر رکھا اور اس پر چادر ڈال دی۔ انہوں نے اس معصوم اور خوبصورت چہرے کو دیکھا جس پر اب بھی آنسوؤں کے نشان تھے۔ مہناز بیگم کے چہرے پر اب ایک گہرا اور مضبوط عزم ابھرا۔ انہوں نے اپنے دل میں ایک بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ثانیہ کو اس ظالم معاشرے اور بے حس رشتوں سے بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اسے اپنے گھر کی عزت بنانا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا سوچا اور اپنے اس فیصلے پر ان کے لبوں پر ایک پرسکون مگر مضبوط مسکراہٹ سج گئی۔ انہوں نے ثانیہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور خود کلامی انداز میں بولی، تم یتیم نہیں ہو ثانیہ، اب سے تم میری بیٹی ہو اور بہت جلد اس گھر کی مالکن بھی بنو گی۔ اگلے دن سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی مہناز بیگم ثانیہ کو اس کے اجڑے ہوئے گھر اور بے حس رشتوں کی چنگل سے نکال کر اپنے گھر لے آئیں۔ ثانیہ بالکل ایک زندہ لاش کی مانند تھی، جس کی آنکھوں کے آنسو سوکھ چکے تھے اور چہرے پر صرف ایک گہرا کرب تھا۔ مہناز بیگم نے اسے لاؤنج کے آرام دہ صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے پاس بیٹھ کر محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ابھی وہ ثانیہ کو کچھ کہنے والی تھی کہ باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ چند لمحوں بعد لاؤنج کا بھاری لکڑی کا دروازہ کھلا اور زہیب اندر داخل ہوا۔ 6 فٹ لمبا قد، چوڑے کندھے، گندمی رنگت اور آنکھوں میں ایک عجیب سا سرد پن اور دبدبا۔ زہیب کو دیکھتے ہی کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ اپنی حدود اور اصولوں کا کتنا پکا اور غسیلا انسان ہے۔ اس کے چہرے پر ہر وقت ایک سنجیدگی اور سختی رہتی تھی۔ اپنے ہاتھ میں پکڑی گاڑی کی چابی انگلی پر گھماتے ہوئے اس کی نظر صوفے پر بیٹھی ثانیہ پر پڑی، جو سر جھکائے دوپٹے کو ہاتھوں میں بھیجے بالکل سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ زہیب کے ماتھے پر بل بڑھ گیا، اس نے سوالیہ نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ مہناز بیگم نے نرمی سے کہا، زہیب بیٹا یہاں آؤ، اس سے ملو، یہ ثانیہ ہے، تمہارے بابا کے مرحوم دوست کی بیٹی۔ کل ہم جن کے جنازے پہ گئے تھے نا، یہ آج سے ہمارے یہاں یہیں رہے گی۔ زہیب نے ایک سرد اور تنقیدی نظر ثانیہ پر ڈالی۔ ثانیہ نے ڈر کر اپنا سر مزید جھکا لیا۔ مہناز بیگم نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جب تک ثانیہ کا دل یہاں بہل نہیں جاتا اور وہ اس صدمے سے باہر نہیں آ جاتی، تب تک وہ تمہارے کمرے میں رہے گی۔ تم ایسا کرنا، اپنے بابا کے ساتھ ہمارے روم میں شفٹ ہو جانا، میں ثانیہ کے ساتھ اس کے کمرے میں سو جاؤں گی۔ یہ سننا تھا کہ زہیب کے چہرے کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے چابی صوفے کے سامنے رکھی کانچ کی میز پر پٹک گئی، جس کی آواز سے ثانیہ ایک دم سہم گئی۔ یہ کیا مذاق ہے ممانی؟ زہیب نے اپنی بھاری اور کٹیلی آواز میں کہا، جس میں صاف بیزاری تھی۔ آپ کسی اور کو بھی اٹھا کر ہمارے گھر لے آئیں گے اور اب میں اپنا کمرہ بھی چھوڑ دوں؟ آخر کیوں؟ اس لڑکی کے اپنے رشتہ دار مر گئے ہیں کیا؟
دنیا میں کسی کا باپ مر جائے تو کیا وہ دوسروں کے گھروں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں؟ مجھے اپنے گھر میں اپنی پرسنل لائف میں کسی کی مداخلت بالکل نہیں پسند ہے، اور ویسے بھی یہ کوئی خیراتی ادارہ نہیں ہے جو بھی اپنی یتیموں سے یہاں لا کر بسا دیا جائے۔ زہیب کی تلخی اور جلی کٹی باتیں ثانیہ کے دل پر تیر کی طرح لگی۔ اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو ٹپک پڑے، اس کی دوپٹے پر گرنے لگے۔ اسے اپنی بے بسی پر شدید رونا آیا، لیکن وہ خاموش رہی۔ مہناز بیگم نے غصے سے زہیب کو دیکھا اور کڑک دار لہجے بولی، بس زہیب، زبان کو لگام دو، یہ لڑکی کوئی غیر نہیں ہے، تمہارے بابا کے بھائیوں جیسے دوست کی بیٹی ہے، اور یہ میرا گھر ہے، یہاں کون رہے گا اور کون نہیں یہ فیصلہ میں کروں گی۔ اگر تمہیں اعتراض ہے تو ٹھیک ہے، تمہارے بابا تمہارے کمرے میں تمہارے ساتھ سوئیں گے اور ثانیہ میرے ساتھ میرے کمرے میں رہے گی۔ اب اس موضوع پر مجھے مزید کوئی بحث نہیں سننی، جاؤ یہاں سے۔ زہیب نے اپنی مٹھیاں بھیج لی۔ اس نے ایک آخری غضبناک اور نفرت آمیز نظر ثانیہ پر ڈالی، جس میں واضح پیغام تھا کہ وہ اسے اس گھر میں ہرگز برداشت نہیں کر رہا۔ وہ جانے بنا کچھ کہے پیر پٹکتا ہوا غصے سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا اور دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ پورا لاؤنج گونج اٹھا۔ زہیب کے جانے کے بعد مہناز بیگم نے تڑپ کر ثانیہ کو دیکھا، جو صوفے پر بیٹھی بری طرح کانپ رہی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، میرا بچہ، زہیب کی باتوں کا بالکل برا مت ماننا۔ میرا بیٹا دل کا برا نہیں ہے، بس ذرا غصیلا ہے اور اپنی چیزوں کو لے کر بہت زیادہ پوزیسو ہے۔ کچھ ہی دنوں میں وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور تمہیں سمجھنے لگے گا۔ تم خود کو اکیلا مت سمجھو۔ اس واقعے کو 1 مہینہ گزر گیا۔ اس 1 ماہ کے دوران ثانیہ ایسی گہرے صدمے اور تکلیف میں رہی۔ وہ دن بھر مہناز بیگم کے کمرے میں بند رہتی، نہ کسی سے بات کرتی، نہ ہنستی۔ زہیب کا سامنا جب بھی اسے لاؤنج یا ڈائننگ ٹیبل پر ہوتا، وہ اسے دیکھ کر اپنا رخ موڑ لیتا یا وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا۔ ثانیہ نے بھی خود کو بالکل ایک کونے میں سمیٹ لیا تھا، لیکن مہناز بیگم کی بے پناہ محبت، دیکھ بھال اور دلاسوں نے آہستہ آہستہ اثر دکھانا شروع کر دیا۔ 1 مہینے بعد ثانیہ نے خود کو سنبھالنا شروع کر دیا۔ اس نے رو رو کر خود کو ہلکان کرنا بند کر دیا تھا اور گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں مہناز بیگم کا ہاتھ بٹانے لگی تھی، حالانکہ اس کے چہرے کی وہ اداسی اب بھی قائم تھی۔ جب زہیب کے باپ افتخار صاحب نے دیکھا کہ ثانیہ اب ذہنی طور پر کچھ مستحکم ہو چکی ہے اور حالات کو قبول کر رہی ہے، تو انہوں نے ایک بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے مرحوم دوست کو دیا ہوا وعدہ پورا کرنا چاہتے تھے۔ ایک شام افتخار صاحب نے زہیب کو اپنے اسٹڈی روم میں بلایا۔ زہیب جیسے ہی اندر داخل ہوا، اس کے بابا نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ بیٹھو زہیب، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، افتخار صاحب نے بولا۔ زہیب سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جی بابا کہیے۔ افتخار صاحب نے ایک گہری سانس لی اور بولے، میں تمہیں اور تمہاری امی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ثانیہ کو اس گھر کی مستقل عزت بنائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ثانیہ سے شادی کر لو۔ یہ سنتے ہی جیسے زہیب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جھٹکے سے اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت اور انکار کے تاثرات ابھر آئے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ابا؟ زہیب کی آواز میں غصہ اور پشیمانی تھی، لیکن باپ کے احترام میں وہ چلا نہیں رہا تھا۔ میں اس لڑکی سے شادی کروں؟ کبھی نہیں، مجھے وہ لڑکی 1% بھی پسند نہیں ہے۔ عجیب لڑکی ہے، ہر وقت منحوسوں کی طرح منہ لٹکائے بیٹھی رہتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے گونگ کی ہو، نہ کبھی بولتی ہے نہ ہنستی ہے، بس 24 گھنٹے رونا دھونا مچایا ہوتا ہے۔ مجھے ایسے ہر وقت رونے دھونے والے اور مظلوم بننے والے لوگ سخت ناپسند ہیں۔ میں اپنی زندگی ایک ایسی لڑکی کے ساتھ برباد نہیں کر سکتا جس کا اپنا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ افتخار صاحب نے اس کی بات کاٹتے میز پر ہاتھ مارا۔ زہیب وہ صدمے میں ہے، اس کا باپ مرا ہے، وہ کوئی تماشا نہیں کر رہی، اور میرا یہ فیصلہ حتمی ہے۔ زہیب نے غصے سے اپنے بال پیچھے کیے۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا بابا، اور آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے۔ وہ غصے سے پیر پٹکتا ہوا اسٹڈی روم سے باہر نکل گیا۔ دوسری طرف اسی وقت مہناز بیگم اپنے کمرے میں ثانیہ کے پاس بیٹھی تھی۔ انہوں نے ثانیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور بہت پیار سے بولی، ثانیہ بیٹی، میں تمہیں ہمیشہ اپنے پاس اپنی بیٹی بنا کر رکھنا چاہتی ہوں۔ میں اور تمہارے انکل چاہتے ہیں کہ تم زہیب سے شادی کر کے اس گھر کی بہو بن جاؤ۔ ثانیہ نے چونک کر مہناز بیگم کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی کے سائے لہرانے لگے۔ اسے فوراً زہیب کا وہ قصیرہ چہرہ اور اس کی جلی کٹی باتیں یاد آ گئی جو وہ اکثر اس کے بارے میں کہتا تھا۔ نہیں آنٹی، ثانیہ کی آواز کانپ اٹھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ آپ لوگ مجھ پر اتنا احسان کر رہے ہیں، یہی بہت ہے، لیکن زہیب بھائی وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، وہ مجھے اس گھر میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اگر یہ شادی ہوئی تو وہ کبھی خوش نہیں رہیں گے اور میں ان کی غصے کے سامنے جیتے جی مر جاؤں گی۔ پلیز مجھ پر یہ زبردستی مت کریں۔
وہ مہناز بیگم کے آگے ہاتھ جوڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مہناز بیگم نے تڑپ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ پاگل لڑکی، وہ صرف اوپر سے سخت ہے، دل کا برا نہیں ہے۔ تم دیکھنا، شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلے دن لاؤنج میں ایک بار پھر طوفان کھڑا ہو گیا۔ زہیب اور ثانیہ دونوں الگ الگ کمروں سے نکل کر وہاں پہنچے جہاں افتخار صاحب اور مہناز بیگم بیٹھے تھے۔ زہیب کا چہرہ سخت اور باغیانہ تھا، جبکہ ثانیہ خوف سے نڈھال سہم کر ایک طرف کھڑی تھی۔ زہیب نے آتے ہی سخت لہجے میں کہا، بابا، میں نے کل رات ہی اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ میں یہ شادی کسی قیمت پر نہیں کروں گا۔ آپ میرا نکاح کسی ایسی لڑکی سے نہیں پڑھوا سکتے جو مجھے زہر لگتی ہو۔ ثانیہ نے بھی روتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، انکل، میں بھی یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، پلیز مجھے کہیں بھی بھیج دیں، لیکن زہیب صاحب کی زندگی برباد مت کریں۔ افتخار صاحب صوفے سے کھڑے ہوئے۔ ان کے چہرے پر ایک جلال تھا جس کے سامنے زہیب بھی خاموش ہو جاتا تھا۔ انہوں نے زہیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور نہایت مضبوط، اٹل اور زبردستی والے لہجے میں کہا، تم دونوں کی پسند یا ناپسند کی اب کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں نے اپنے مرنے والے دوست کو زبان دی تھی کہ میں اس کی بیٹی کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھاؤں گا، اور میری لیے میری زبان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ زہیب، تم شادی کرو یا نہ کرو، لیکن اسی مہینے کی 20 تاریخ کو تمہارا نکاح ثانیہ سے ہوگا۔ میں نے مولوی صاحب سے بات کر لی ہے اور ڈیٹ فکس ہو چکی ہے۔ اب اگر کسی نے بھی اس گھر میں انکار کا لفظ نکالا تو وہ میرا مرا ہوا منہ دیکھے گا۔ یہ سن کر زہیب کے ہوش جیسے اڑ گئے تھے۔ باپ کی اس قسم نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے۔ وہ شدید غصے، بے بسی اور نفرت سے ثانیہ کو دیکھنے لگا، جیسے اس سارے تماشے کی جڑ وہی ہو۔ ثانیہ نے جب زہیب کی آنکھوں میں اپنے لیے اتنی نفرت دیکھی تو اس کا دل دہل گیا۔ وہ اپنے نصیب پر روتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی، جبکہ زہیب نے غصے سے وہاں پڑا گلدان فرش پر مار کر توڑا اور تیش میں گھر سے باہر نکل گیا۔ 20 تاریخ کا دن جیسے تیسے قریب آ رہا تھا۔ افتخار ہاؤس میں تیاریاں عروج پر پہنچ رہی تھیں۔ افتخار صاحب اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی اور اپنی مرحوم دوست کی بیٹی کی رخصتی میں کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے شہر کے سب سے مہنگے اور شاہی بینکویٹ ہالز بک کیے۔ جب ثانیہ کے چچا اور چچیوں کو شادی کا کارڈ ملا تو چچیاں پہلے سے تو حسد کے مارے جل بھن گئیں، لیکن چچا کے اصرار اور یہ دیکھنے کے شوق میں کہ ایک یتیم لڑکی کی شادی آخر یہ لوگ کیسے کر رہے ہیں، وہ سب لاؤ لشکر سمیت پہنچ گئی۔ مگر وہ جیسے افتخار ہاؤس کے لان میں داخل ہوئیں، ان کی آنکھیں کھلی کی رہ گئی۔ مہندی کا فنکشن گھر کے وسیع و عریض لان میں رکھا گیا تھا، جسے کسی پردوں کی اور پریوں کی کہانی کی طرح سجایا گیا تھا۔ پورے لان میں پیلے اور نارنجی گیندے کے پھولوں کی چادریں لٹک رہی تھیں، اور درختوں پر لگی پیلی مائکرو لائٹس ایسے چمک رہی تھی جیسے ہزاروں جگنو بیٹھے ہوں۔ مہندی کی تھیم مکمل روایتی اور رائل تھی۔ ثانیہ کو مہناز بیگم خود تیار کر کے لائی۔ ثانیہ نے گہرے پیلے اور سبز رنگ کا ایک خوبصورت بنارسی لہنگا پہنا ہوا تھا، ہاتھوں میں ہری چوڑیاں اور گجرے سجے تھے۔ صدمے کی وجہ سے اس کے چہرے پر اکرجہ اداسی تھی، مگر اس کی سادگی اور معصومیت کو دیکھ کر وہاں موجود ہر بندہ دنگ رہ گیا۔ جب زہیب کی انٹری ہوئی تو سب کی نظر اس پر ٹک گئی۔ کلف لگے سفید کرتے شلوار پر زیتونی سبز رنگ کی ریشمی واسکٹ پہنے وہ انتہائی وجیح اور روبدار لگ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر تیش اور بیزاری کی سخت صاف نمایاں تھی۔ بڑی چچی نے دوسری چچی کے کان میں پھسپھساتے ہوئے کہا، ہائے لو، دیکھو تو ذرا اس یتیم کے نصیب، لڑکا تو کروڑوں میں ایک ہے، پر چہرہ دیکھو ذرا اس کا، لگتا ہے زبردستی بٹھایا ہوا ہے۔ دوسری چچی نے منہ بنا کر جواب دیا، ہاں نا، اس رولے دھونے والی لڑکی کی گلے ہی پڑنا تھا اس شاہی لڑکے کو۔ مہندی کی تقریب میں ڈھولک کی تھاپ پر مہناز بیگم کی طرف لڑکیوں نے زبردستی رقص کیا۔ روایتی گیت گائے گئے۔ مہناز بیگم نے ثانیہ کو دلہن کے جھولے پر بٹھا کر اس کے ہاتھ پر مہندی لگائی اور سونے کا ایک بھاری سیٹ اس کے گلے میں پہنایا۔ زہیب نے آ کر رسم تو پوری کی، مگر ثانیہ کی طرف دیکھا تک نہیں۔ رسم ہوتے ہی وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ چچیاں یہ سب دیکھ کر دل ہی دل میں کوڑ رہی تھی کہ جس لڑکی کو وہ دھتکار کر آئی تھی آج اس پر دولت پانی کی طرح بہائی جا رہی ہے۔ بارات کا دن تو جیسے چچیوں اور رشتہ داروں کے ہوش اڑانے کے لیے ہی بنا تھا۔ شہر کے سب سے پرتعیش 5 اسٹار ہوٹل کا گرینڈ ہال بک تھا۔ ہال کے راستے پر ریڈ کارپٹ بچھا ہوا تھا اور دونوں طرف سفید گلابوں اور شمع دان روشن تھے۔ زہیب جب بارات لے کر پہنچا تو وہ کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے گہرے آف وائٹ رنگ کی شیروانی پہنی تھی جس پر نفاست سے کڑھائی کی گئی تھی۔ اس کا دبدبہ اور غصہ آج بھی اس کے ماتھے پر آیا تھا، لیکن اس کی شخصیت اتنی جاندار تھی کہ سب دیکھتے رہ گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب ثانیہ کی انٹری ہوئی تو پورا ہال خاموش ہو گیا۔ مہناز بیگم کا ہاتھ تھامے لا رہی تھی اس کو۔ ثانیہ نے گہرے سرخ رنگ کا مرہون رنگا انتہائی بھاری رائل لہنگا پہنا ہوا تھا جس پر زردوزی کا قیمتی کام تھا۔ اس کے گلے میں سجے موتیوں اور ہیرے کا ایک بڑا جڑاؤ سیٹ چمک رہا تھا جو مہناز بیگم نے اسے اپنی بہو کے طور پر دیا تھا۔
سر پر لمبا گھونگھٹ نکالے دھیمی قدموں سے چلتی ثانیہ کسی ملکہ کی طرح حسین لگ رہی تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا تو مولوی صاحب نے ثانیہ سے اجازت لی۔ ثانیہ کی آنکھوں سے ایک خاموش آنسو ٹپکا۔ اس نے اپنے بابا کو یاد کیا اور لرزتی آواز میں قبول ہے کہا۔ دوسری طرف جب زہیب سے پوچھا گیا تو اس نے افتخار صاحب کی طرف ایک آخری نظر ڈالی جن کی آنکھوں میں خاندانی غیرت اور حکم تھا، اور پھر زہیب نے کٹیلی اور بھاری آواز میں 3 بار قبول ہے کہا۔ نکاح ہوتے ہی پورے ہال میں چاندنی کے چھوارے اور مٹھائیاں تقسیم کی جانے لگیں۔ چچا تو یہ رائل کھانا اور انتظام دیکھ کر سکتے میں آ گئی۔ ارے بیگم دیکھا تم نے؟ چچا نے چچی کے کان میں کہا۔ تم تو اس گھر میں سلاؤ نا، اور آج دیکھو وہ کس محل کی رانی بن گئی ہے۔ چچی نے غصے سے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو ثانیہ اپنے چچا کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ چچا کی آنکھیں بھی نم ہو گئی مگر چچیا دور کھڑی سی وہ اس کی قیمتی جوڑے اور زیورات کو حسرت سے تک رہی تھی۔ زہیب ثانیہ کو اپنی لگژری مرسڈیز گاڑی میں بٹھا کر افتخار ہاؤس لے آیا جہاں مہناز بیگم نے قرآنی سائے میں اپنی بہو کا استقبال کیا۔ اگلے دن ولیمے کی تقریب تھی۔ یہ فنکشن مکمل طور پر کلاسک اور پیسٹل تھیم پر مبنی تھا۔ پورے ہال کو سفید اور ہلکے گلابی رنگ کے امپورٹڈ پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ آج ثانیہ نے ہلکے گرے اور سلور رنگ کے میکسی پہنی ہوئی تھی جس کے ساتھ ڈائمنڈ کی نازک جویلری تھی۔ اس کا روپ آج مزید نکھر کر سامنے آیا تھا۔ زہیب نے کلاسک بلیک 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا جس میں وہ بے حد ہینڈسم اور باوقار لگ رہا تھا۔ وہ دونوں جب اسٹیج پر ایک ساتھ بیٹھے تو وہ دنیا کی سب سے پرفیکٹ جوڑی لگ رہی تھی۔ حالانکہ ان کے درمیان ایک گہرا اور سرد سناٹا تھا جو سے وہ دونوں ہی محسوس کر سکتے تھے۔ شہر کے تمام بڑے بزنس مین، بیوروکریٹس اور معززین اس ولیمے میں شامل تھے۔ کھانے میں ایک سے بڑھ کر ایک شاہی ڈش شامل تھی جس کا ذائقہ اور نفاست لاجواب تھی۔ چچیاں ایک کونے میں بیٹھی پلیٹیں بھر بھر کر کھا رہی تھیں اور جل بھی رہی تھیں۔ شادی کے تمام تقریبات ختم ہونے کے بعد جب چچیاں اور رشتہ دار اپنے گھروں کو واپس پہنچی تو ان کا ایک ہی موضوع گفتگو تھا، ثانیہ کی رائل شادی۔ بڑی چچی نے صوفے پر دھپ سے بیٹھتے ہوئے اپنے زیور اتارے اور حسد بھری لہجے میں بولی، تو بھائی میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسی شاہی شادی نہیں دیکھی۔ ارے بھائی مٹھائی کے ڈبے ہی 2500 کے تھے، اور وہ جو لڑکی کو ہیرے کا سیٹ پہنایا تھا نا ساس نے، وہ کم از کم بھی 25-60 لاکھ کا ہوگا۔ دوسری چچی نے ہانڈی چولہے پر رکھتے ہوئے لمبی سانس بھری، ہاں اڑی، اور وہ جو مہندی پر لہنگا پہنا تھا وہ تو سیدھا لاہور کے کسی بڑے ڈیزائنر کا تھا۔ ہم تو سوچ رہے ہیں کہ یتیم ہو گئی ہے، اب سڑکوں پر رلے گی، پر اس کی تو ایسی لاٹری لگی ہے کہ 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں گی۔ بڑی چچی غصے سے منہ بناتے بولی، قسمت کی بات ہے بھائی، ہمارے اپنے بچوں کے لیے ایسے رشتے نہیں ملتے، اور اس گونگی ہر وقت رونے والی لڑکی کو اتنا بڑا محل اور اتنا شہزادی جیسا لڑکا مل گیا۔ پر میں نے نوٹ کیا لڑکا اس کی طرف تھوکتا بھی نہیں ہے۔ غصہ دیکھا تھا اس کا، شادی تو دھوم دھام سے ہو گئی تھی پر یہ راج محل اس کے لیے قید خانہ بنے گا، تم دیکھ لینا۔ چچی گھر کی بیٹھک میں، کچن میں، ہر جگہ بس اسی شادی، اسی رائل کھانے اور ثانیہ نصیب کے بارے میں باتیں کرتی رہی، حیران ہوتی رہی اور دل ہی دل میں جلتی رہیں۔ دنیا والوں کی نظروں میں یہ شہر کی سب سے بڑی اور خوشباش شادی تھی، مگر اس محل جیسے گھر کی 4 دیواری کے پیچھے ایک ہولناک سچ چھپا ہوا تھا۔ ولیمے کی رات ختم ہوتے ہی جب ہال کی روشنی مدھم پڑی اور سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے تو افتخار ہاؤس کے ایک عالیشان کمرے میں بالکل مختلف منظر تھا۔ ثانیہ ابھی اپنے ولیمے کے بھاری جوڑے میں بیٹھ کے ایک کونے پر سہمی بھی بیٹھی تھی۔ جب زہیب کمرے میں داخل ہوا، اس کے چہرے پر محبت یا اپنائیت کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا، بلکہ وہاں صرف ایک سلگتا ہوا غصہ تھا۔ اس نے ثانیہ کی طرف دیکھا تک نہیں اور سیدھا الماری کی طرف بڑھ گیا۔ الماری کھول کر اس نے اپنے کپڑے، ضروری کاغذات اور سامان نکال کر سوٹ کیس میں بھرنا شروع کر دیا۔ سوٹ کیس کی زپ بند کرنے کی آواز پر ثانیہ نے ڈرتے ڈرتے اپنی سرخ آنکھیں اٹھائی۔ زہیب نے مڑ کر اس پر ایک زہر آلود نظر ڈالی اور کٹیلے لہجے میں بولا، یہ دیکھ رہی ہو نا تم، یہ میرا سامان ہے، دنیا والوں کے لیے اس گھر کی بہو بن گئی ہو تم۔ میرے بابا نے اپنی ضد پوری کر لی مگر میری زندگی کا فیصلہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ میں اس ملک، اس شہر اور تم سے دور آسٹریلیا کے شہر سڈنی جا رہا ہوں، میری فلائٹ چند گھنٹوں میں ہے۔ وہ ثانیہ کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تم جیسی روتی دھونی اور گونگی لڑکی کو میں اپنی بیوی تسلیم کروں؟ کبھی نہیں، تم میرے بابا کے احسانوں کی دلے دبی یہاں رہ سکتی ہو، مگر میرے دل میں تمہارے لیے صرف نفرت ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ مجھے بھول کر بھی اپنا شوہر سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔
زہیب کی یہ تلخ باتیں ثانیہ کے دل کو چھلنی کر گئی۔ وہ خاموشی سے آنسو بہاتی رہی اور زہیب اپنا سوٹ کیس اٹھا کر رات کے اندھیرے میں سڈنی کے لیے روانہ ہو گیا۔ زہیب کے جانے کے بعد ثانیہ بالکل ٹوٹ چکی تھی، مگر اس مشکل گھڑی میں اس کی ساس مہناز بیگم اس کا سب سے بڑا سہارا تھی۔ اگلے دن جب مہناز بیگم کو پتہ چلا کہ زہیب سڈنی چلا گیا ہے تو انہوں نے ثانیہ کو گلے سے لگایا اور اسے حوصلہ دیا۔ انہوں نے ثانیہ سے وعدہ کیا کہ وہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گی۔ ثانیہ نے بھی آہستہ آہستہ خود کو سنبھالا۔ وہ اپنے سسرال کے کاموں میں مگن ہو گئی، دن رات ساس اور سسر کی خدمت کرتی اور ان کا ہر حکم دل سے مانتی۔ اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان 2 سالوں میں زہیب ایک بار بھی واپس نہیں آیا اور نہ ہی اس نے کبھی ثانیہ کا حال پوچھا۔ ثانیہ نے بھی اپنے دل کو سمجھا لیا تھا کہ اس کی قسمت میں یہی لکھا ہے، مگر وہ مہناز بیگم کو اکثر کہتی تھی کہ وہ زہیب کے دل میں اپنے لیے محبت کیسے پیدا کرے جب وہ اس کے سامنے ہی نہیں ہے۔ مہناز بیگم خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی، مگر وہ ہار ماننے والی عورت نہیں تھی۔ انہوں نے ان 2 سالوں کے اندر خاموشی سے ثانیہ کے تمام سفری کاغذات، پاسپورٹ اور سڈنی کا ویزا تیار کروا لیا۔ ایک دن مہناز بیگم ثانیہ کے کمرے میں داخل ہوئی اور ان کے ہاتھ میں ایک بڑا لفافہ تھا۔ انہوں نے وہ لفافہ میز پر رکھا اور مضبوط لہجے میں بولی، ثانیہ اپنا سامان تیار کرو، تم کل صبح جا رہی ہو۔ ثانیہ نے چونک کر اپنی ساس کو دیکھا اور گھبرا کر پوچھا، امی جان میں کہاں جا رہی ہوں؟ مہناز بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، اپنے شوہر کے پاس سڈنی جا رہی ہو تم، اب مزید تم یہاں نہیں گزارو گی، اب تمہاری اصل جگہ تمہارے شوہر کا گھر ہے۔ یہ سنتے ثانیہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں لہرانے لگیں۔ وہ روتے ہوئے مہناز بیگم کے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئی اور بولی، نہیں امی جان میں وہاں نہیں جا سکتی، آپ تو جانتی ہیں وہ مجھ سے کتنی نفرت کرتے ہیں، اگر میں وہاں گئی تو وہ مجھے دھکے دے کر گھر سے ہی نکال دیں گے، میں اس انجانے شہر میں کہاں جاؤں گی، پلیز مجھے اپنے پاس میں مت بھیجے، میں یہاں آپ کی خدمت کروں گی۔ مگر مہناز بیگم نے اس بار اپنی ممتا پر پتھر رکھ لیا تھا۔ انہوں نے سختی سے کہا، ثانیہ اگر تمہیں وہیں جانا ہوگا اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے، تم میری بیٹی ہو اور میں تمہیں اس طرح ساری زندگی ایک قیدی کی طرح یہاں سے سکتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ کل صبح تمہاری فلائٹ ہے اور تم جا رہے ہو۔ ثانیہ نے بہت ضد کی، روئی گڑ گڑائی، مگر اپنی ساس کے پکے ارادے کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ دوسری طرف سڈنی میں رات کا وقت تھا جب زہیب کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے اسکرین پر اپنی ماں کا نمبر دکھا تو فون اٹھایا۔ جی امی کیسی ہیں آپ؟ مہناز بیگم نے بغیر کسی تمہید کے سرد لہجے میں کہا، زہیب کل صبح تمہاری بیوی ثانیہ سڈنی پہنچ رہی ہے، اس کی فلائٹ کا وقت یہ ہے، تم خود ایئرپورٹ جا کر اسے پک کرو گے۔ یہ سنتے ہی زہیب کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ غصے سے صوفے سے کھڑا ہو گیا اور چلایا، کیا آپ کیا کریں امی؟ آپ نے اس لڑکی کو یہاں میرے پیچھے کیوں بھیج دیا؟ میں اس سے اور اس کے رونے دھونے سے اپنی جان چھڑا کر اتنی دور یہاں آیا تھا اور آپ اسے پھر میرے گلے مڑ دیا۔ میں اسے لینے ایئرپورٹ ہرگز نہیں جاؤں گا۔ مہناز بیگم کی آواز میں خاندانی دبدبہ اور سختی ابھر آئی۔ انہوں نے دور ٹوک انداز میں کہا، زہیب وہ تمہاری نکاحی بیوی ہے، کوئی غیر عورت نہیں ہے۔ میری بات کان کھول کر سن لو، کل صبح اگر تم نے اسے ایئرپورٹ سے نہیں لیا اور اسے وہاں اکیلا چھوڑا تو اپنے بابا کے غصے اور قہر سے تم خود کو کبھی نہیں بچا سکو گے۔ وہ تمہیں اپنی آنکھ کر دیں گے اور پھر تم کبھی اس گھر کا رخ نہیں کر سکو گے۔ اب فیصلہ تمہارا ہے۔ یہ کہہ کر مہناز بیگم نے فون بند کر دیا، جبکہ سڈنی میں بیٹھا زہیب غصے اور بے بسی سے فون ہاتھ میں بھیجے رہ گیا۔ باپ کے قہر کے خوف نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے، مگر ثانیہ کے لیے اس کے دل میں نفرت کی آگ مزید بھڑک اٹھی تھی۔ زہیب غصے سے ابلتا ہوا سڈنی کی ایئرپورٹ پر کھڑا تھا۔ جیسے ہی ثانیہ لاؤنج سے باہر آئی، وہ بالکل سہمی ہوئی اور تھکی ہاری لگ رہی تھی۔ زہیب نے ایک نظر اس پر ڈالی اور بنا کوئی بات کیے اس کے ہاتھ سے ٹرالی چھین کر آگے بڑھ گیا، گاڑی تک کے پورے راستے میں اور پھر وہاں سے گھر تک۔ دونوں کے درمیان ایک گہرا اور دم گھٹتا ہوا سناٹا رہا۔ گھر پہنچ کر زہیب نے ثانیہ کا سامان غصے سے لاؤنج کے فرش پر پٹکا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ تم تو جیت گئی نا مسز زہیب؟ زہیب نے انتہائی کٹیلے اور زہر آلود لہجے میں کہا، تم نے اپنی اس جھوٹی معصومیت اور مظلومیت کے ڈرامے سے میری ماں کو بھی پگھلا دیا، اور دیکھو آج تم میرے پیچھے یہاں سڈنی تک چلی آئی۔ لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، تم چاہے 7 سمندر پار میرے گھر تک آ جاؤ، میری زندگی کے اندر تم کبھی بھی داخل نہیں ہو سکو گی۔ ثانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا، اس نے بس اپنا سر جھکا لیا اور خاموشی سے اپنے آنسو پی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہاں بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگلے کئی دن ثانیہ کے لیے ایک کھٹر امتحان کی طرح تھے۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، زہیب کے کپڑے استری کرتی، اس کی پسند کا ناشتہ اور کھانا بناتی اور اس کا ہر کام وقت پر کرتی،
مگر زہیب کا رویہ نہیں بدلا۔ وہ اس سے کوسوں دور رہتا، نہ اس کا حال پوچھتا اور نہ ہی اس کی کسی بات کا جواب دیتا۔ ثانیہ اس گھر میں بالکل ایک سایہ بن کر رہ گئی تھی۔ شہر سٹی میں ثانیہ کو آیا بھی 1 مہینہ بھی مشکل سے ہوا تھا کہ ایک دن زہیب کی کمپنی کو ایک بہت بڑی کاروباری میٹنگ میں بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ وہ پہلے ہی آفس سے شدید غصے اور طیش میں گھر لوٹا تھا۔ اس کا دماغ پھٹنے والا ہو رہا تھا۔ وہ جیسے ہی لاؤنج میں آیا، ثانیہ نے ڈرتے ڈرتے اس کے سامنے رات کا کھانا سرو کرنا شروع کیا۔ زہیب غصے میں لال پیلا ہو کر میز پر بیٹھا تھا۔ ثانیہ کا ہاتھ گھبراہٹ میں کانپا اور سالن کا پیالہ الٹ کر سیدھا زہیب کے مہنگے کپڑوں پر گر گیا۔ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ زہیب جھٹکے سے کھڑا ہوا اور وحشیانہ انداز میں چلایا، اندھی ہو تم؟ ایک تو پہلے میرا اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے اور اوپر سے تمہاری یہ نحوست۔ تم جب سے بھی زندگی میں آئی ہو صرف دکھ اور بدقسمتی لے کر آئی ہو۔ تم جیسی بھکاری اور یتیم لڑکی کو میری ماں نے میرے گلے موڑ دیا۔ بڑا تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ وہ سخت اور گھٹیا باتیں ثانیہ کے ضبط کا آخری بندھن بھی توڑ گئیں۔ اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی وہاں سے بھاگی اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ رات بھر وہ اپنے نصیب پر روتی رہی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اپنی عزت نفس کو مزید پامال نہیں ہونے دے گی۔ اگلی صبح جیسے ہی زہیب غصے میں آفس کے لیے نکلا، ثانیہ نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ اس نے اپنا چھوٹا سا بیگ پیک کیا، اپنے سفری کاغذات اٹھائے اور سیدھی ایئرپورٹ چلی گئی۔ وہ اس قید خانے سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہونا چاہتی تھی۔ اگلے دن پاکستان میں جب افتخار ہاؤس کا دروازہ کھلا تو مہناز بیگم ثانیہ کو سامنے دیکھ کر شاک رہ گئی۔ ثانیہ کا چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ ثانیہ میری بچی، تم یہاں؟ مہناز بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ ثانیہ اپنی ساس کے گلے لگ کر زار و قطار رو پڑی۔ وہ اتنی بری طرح رو رہی تھی کہ اس کا سانس رکنے لگا۔ امی جان، میں ہار گئی، میں اب وہاں کبھی نہیں جاؤں گی، اس نے سسکتے ہوئے کہا۔ مہناز بیگم نے اسے دلاسا دیا اور اپنے کمرے میں لے گئی۔ دوسری طرف جب زہیب شام کو اسٹیڈنی کے گھر لوٹا تو پورے گھر میں ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ کچن میں کھانا نہیں بنا تھا اور نہ ہی کوئی آہٹ تھی۔ وہ غصے سے ثانیہ کے کمرے کی طرف بڑھا مگر وہاں وہ موجود نہیں تھی۔ بیڈ پر ایک سفید کاغذ کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا جس پر ثانیہ کا لکھا ہوا ایک خط تھا۔ خط میں لکھا تھا کہ میں نے آپ کا خیال رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی زہیب صاحب۔ میں نے کبھی یہ نہیں چاہا تھا کہ آپ مجھ پر غصہ کریں یا میری وجہ سے پریشان ہوں، لیکن شاید میں آپ کے دل میں کبھی جگہ نہیں بنا سکی اور میں اپنی وجہ سے آپ کی زندگی مزید برباد نہیں کرنا چاہتی۔ میں واپس پاکستان جا رہی ہوں جہاں سے میں آئی تھی۔ اب آپ آزاد ہیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ خط پڑھ کر زہیب کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ کمرے میں پھیلی خاموشی اسے کاٹنے کو دوڑی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خالی پن اور رحم کا احساس جاگنے لگا۔ اسے رہ رہ کر اپنے وہ سخت الفاظ یاد آنے لگے جو اس نے رات ثانیہ کو کہے تھے۔ اس نے فون اٹھایا اور پاکستان اپنی ماں کو نمبر ملایا۔ امی، ثانیہ کہاں ہے؟ وہ پاکستان آ گئی ہے؟ زہیب نے پہلی بار ایک گھبرائی ہوئی آواز سے پوچھا۔ مہناز بیگم کا لہجہ سرد اور ناراض تھا۔ ہاں زہیب، وہ یہی میرے پاس ہے۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم ایک یتیم بچی کے ساتھ ایسا سلوک کرو گے۔ تم نے میری تربیت کو مٹی میں ملا دیا۔ اب مجھے دوبارہ فون مت کرنا۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ شروع کے چند دن تو زہیب کے سڈنی میں سکون سے گزرے۔ اسے لگا کہ چلو جان چھٹی، مگر جیسے جیسے دن گزرتے گئے اس کا یہ سکون ایک گہری بے سکونی میں بدلنے لگا۔ گھر کا ہر کونا سے ثانیہ کی یاد دلاتا۔ وہ اس کا کپڑے استری کرنا، وقت پر کھانا لگانا اور اس کا وہ سہماوا چہرہ اسے اپنی ذات سے گلٹ ہونے لگا تھا کہ اس نے ایک بے قصور لڑکی کو اس کے باپ کے مرنے کے بعد اتنی تکلیف دی۔ زہیب کے سڈنی میں کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ اس کا دل مکمل طور پر بے چین اور ویران ہونا شروع ہو گیا۔ ثانیہ کے جانے کے بعد یہ ساری شان گھر کا سناٹا اسے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ وہ جب بھی تھکا ہارا آفس سے لوٹتا تو اسے گھر کے ہر کونے سے ثانیہ کی خوشبو اور اس کا وہ دھیما سا انداز یاد آتا۔ وہ یاد کرتا کہ کیسے وہ اس کے کٹیلے جملوں کے باوجود خاموشی سے اس کے کپڑے استری کرتی تھی، وقت پر کھانا لگاتی تھی اور خود بھوکی سو جاتی تھی۔ پچھتاوے کی آگ نے زہیب کا سارا غرور اور نفرت جلا کر راکھ کر دی تھی۔ وہ اب ایک پل بھی اسے انجانے شہر میں نہیں رہ سکتا تھا، چنانچہ وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر پاکستان واپس لوٹ آیا تھا۔ جب زہیب نے 2 سال بعد افتخار ہاؤس کے بڑے سے لوہے کے گیٹ کو پار کیا اور گھر کے دروازے پر قدم رکھا تو اس کا دل سینے میں بری طرح تڑپ رہا تھا۔ بے چینی اس کے چہرے سے آیا تھی۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوا، اس کے بابا افتخار صاحب اور امی مہناز بیگم وہاں بیٹھے تھے۔ 2 سال بعد اپنے بیٹے کو اچانک سامنے دیکھ کر مہناز بیگم کی ممتا تڑپ اٹھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر زہیب کو گلے لگایا
اور بابا نے بھی سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ زہیب سب سے ملا لیکن اس کی بے قرار آنکھیں پوری لاؤنج اور کچن کی چکر کاٹ رہی تھی۔ وہ تڑپ کر کسی ایک سائے کو ڈھونڈ رہا تھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ پورا دن گزر گیا، رات آ گئی لیکن ثانیہ اس کے سامنے بالکل بھی نہیں آئی، نہ وہ لاؤنج میں نظر آئی اور نہ ہی ڈائننگ ٹیبل پر۔ زہیب نے سارا وقت اسی بے چینی میں گزارا کہ شاید اب وہ کمرے سے نکل گئی، شاید اب اس کا سامنا ہوگا، مگر اگلا دن بھی اسی طرح گزر گیا۔ ثانیہ کا کوئی پتہ نہ تھا۔ آخر کار تیسرے دن زہیب کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ تھک ہار کر اپنی امی کے پاس آیا، اس کا چہرہ پچھتاوے اور دکھ سے اترا ہوا تھا۔ امی، زہیب نے دھیمی اور بھرائی ہوئی آواز میں پکارا۔ ثانیہ کہاں ہے؟ وہ ان 2 دنوں میں ایک بار بھی میرے سامنے نہیں آئی، وہ مجھ سے کیوں چھپ رہی ہے؟ مہراز بیگم نے زہیب کو سرد اور سنجیدہ نظروں سے دیکھا اور بولی، وہ تم سے چھپ نہیں رہی زہیب، وہ اب اس گھر کے پچھلے حصے والے علیحدہ کمرے میں رہتی ہے۔ اس نے اپنی ایک الگ دنیا بنا لی ہے، وہ اب اپنی زندگی میں خوش ہے اور یہاں سکون سے رہ رہی ہے۔ میری تم سے گزارش ہے کہ اب تم واپس آ گئے تو اسے دوبارہ تنگ مت کرنا، اس نے تمہاری وجہ سے پہلے بہت کچھ دکھ جھیلے ہیں۔ اپنی ماں کی یہ بات سن کر زہیب کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ ایک پل بھی مزید خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا ہوا گھر کے اس پچھلے حصے کی طرف بڑھا جہاں ثانیہ کا کمرہ تھا۔ اس کا دل پادش گناہ میں بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھ سے کمرے کا نیم بار دروازہ تھوڑا سا آگے دھکیلا۔ کمرے کے اندر ثانیہ سفید سادے سوٹ میں ملبوس جانماز پہ بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ وضو کی پانی سے چمک رہا تھا مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی ایک ٹھہرا ہوا دکھ تھا۔ زہیب وہیں دروازے کے پاس رک گیا اور اسے ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ جیسے ہی ثانیہ نے دعا ختم کی اور مڑی، اس کی نظر سامنے کھڑے زہیب پر پڑی۔ زہیب کو اچانک اپنے اتنے قریب دیکھ کر ثانیہ کے چہرے پر خواب اور سہمے ہوئے تاثرات ابھر آئے۔ وہ جلدی سے کھڑی ہوئی اور اپنے دوپٹے کو درست کرتے ہوئے دیوار سے جا لگی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ ثانیہ کی آواز لرز رہی تھی۔ زہیب ایک ایک قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ وہ غسیلا اور ضدی زہیب آج بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ ثانیہ، زہیب کی انتہائی محبت اور نرمی سے اس کا نام پکارا جس میں تڑپ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو ثانیہ، میں تمہارا گنہگار ہوں۔ میں نے تمہاری معصومیت کو نہیں سمجھا، تمہارے دکھ کو نہیں دیکھا، میں اندھا ہو گیا تھا اپنے غصے اور انا میں۔ ثانیہ نے اپنی سوجی ہوئی آنکھیں اٹھائیں اور تلخی سے ہنستے ہوئے بولی، معافی؟ زہیب صاحب، آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سچے تھے، میں ہی غلط تھی جو آپ کی زندگی میں ایک بوجھ بن کر آئی۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی کہتی ہوں، میں آپ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جانا چاہتی ہوں۔ آپ مجھے اس قید سے آزاد کر دیں، آپ چاہیں تو مجھے طلاق دے سکتے ہیں، میں کوئی اعتراض نہیں کروں گی، بس مجھے مزید تکلیف مت دیں۔ طلاق کا لفظ سنتے ہی زہیب کے جیسے ہوش اڑ گئے۔ اس نے تڑپ کر ثانیہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور وہیں اس کے سامنے گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کے آگے سر نہیں جھکایا تھا مگر آج وہ اپنی محبت کے سامنے گھٹنوں کے بل تھا۔ نہیں ثانیہ، خدا کے لیے ایسا مت کہو، زہیب نے لرزتی آواز میں روتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنے ہاتھ جوڑ لیے۔ میں تمہیں طلاق دینے کے لیے واپس نہیں آیا، میں تو تمہارے بغیر جینا ہی بھول گیا ہوں۔ ان 2 سالوں میں اور خاص طور پر ان پچھلے کچھ مہینوں میں مجھے احساس ہوا ہے کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ثانیہ، سچی اور بے پناہ محبت۔ ثانیہ دنگ رہ گئی۔ اس نے حیرت سے زہیب کو دیکھا جو اس کے پیروں میں بیٹھ کر رو رہا تھا۔ زہیب نے اس کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے بات جاری رکھی، میں غلط تھا، میں نے تمہاری اوقات پر بات کی، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ میری کوئی اوقات نہیں کہ مجھے تم جیسی پاکیزہ لڑکی ملتی۔ مجھے ایک آخری موقع دے دو، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا، تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ تمہارے بابا کا سایہ تو چلا گیا مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری زندگی کا سب سے مضبوط اور سچا سایہ بنوں گا، پلیز مجھے مت ٹھکراؤ۔ زہیب کا یہ ٹوٹ کر محبت کا اعتراف اور اس کے بہتے ہوئے سچے آنسو دیکھ کر ثانیہ کے دل کی برف پگھلنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ زہیب کی آنکھوں میں اب کوئی غصہ یا نفرت نہیں تھی بلکہ صرف اور صرف اس کے لیے تڑپ اور پیار تھا۔
اس کا اپنا دل بھی تو 2 سال سے اسی شخص کے لیے دھڑک رہا تھا۔ ثانیہ نے نرمی سے اپنے ہاتھ زہیب کے ہاتھوں سے نکالے اور جھک کر زہیب کا بازو تھام کر اسے کھڑا کیا۔ اس کی اپنی آنکھوں سے بھی محبت کے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ اٹھے زہیب صاحب، آپ کا یوں میرے سامنے جھکنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ ثانیہ نے دھیمی اور شرماتی ہوئی آواز میں کہا۔ زہیب نے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں اب خوف کی جگہ ایک دھیمی سی مسکراہٹ اور قبولیت تھی۔ تو کیا تم نے مجھے معاف کر دیا مسز زہیب؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ تانیہ نے شرما کر اپنا سر جھکا لیا اور ہلکے سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ زہیب کے چہرے پر ایک بھرپور اور جاندار اور پرسکون مسکراہٹ سج گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر ثانیہ کو محبت سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ 2 سال کی دوری، پچھتاوا اور تمام تلخیاں اس ایک ملاپ میں بہہ گئیں۔ دونوں کے دل اب ایک ہی دھڑکن پر دھڑک رہے تھے۔